بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان میں خوشیوں سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی، جن کی محبت کی خوشیوں اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور درد بھرا ہوتا ہے، وہ بی بی آمنہ کے لیے نہایت ہی آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ حضرت عثمان ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں، نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد زہ لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرے سے باہر نکل آئے، اور جب دوبارہ اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا کہ بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھا سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کیا کہ یہ جماعت یہود سنو، سب جمع ہو گئے۔ میں سن رہا تھا کہ کہنے لگے، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ محمد ابن اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے، تو اسی حساب سے حسان بن ثابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے۔ تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ میں اس رات داخل ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے، آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی
کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا، بے شک اے گروہ قریش، سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق اور مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ، مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اونتے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں، جب میں گھر پہنچا تو دیکھا گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و عافیت اور برکت کی دعا مانگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجائبات ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، توریت میں معید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔